سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق شیعان کی فصیل عالمی ورثے میں شامل نہیں، لیکن یہ اس کے باوجود بڑی سیاسی کشش ہے۔ شہر کی دیوار ہر دور میں بنتی اور ٹوٹتی رہی۔ یہ آخری مرتبہ 1368 میں بنی اور آج تک قائم ہے۔ میں نے زندگی میں پرانے شہروں کی بے شمار دیواریں دیکھی، اصفہان، شیراز، خیوا، استنبول، دمشق، فیض، غرناطہ، باکو اور طبلسی کی فصیلیں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور لکسر شہر کی فرعونوں کے زمانے کی دیواریں، پیٹرا میں حضرت موسیٰ کے زمانے کی فصیلیں اور عاد و ثمود کی بستیوں کے قدیم دیواریں بھی دیکھنے کا موقع ملا، لیکن شیعان شہر کی دیوار کی کوئی مثال موجود نہیں۔ یہ واقعی دیکھنے بلکہ محسوس کرنے لائق ہے۔ ہم شہر کی مشرقی سائڈ سے دیوار کے اندر داخل ہوئے۔ ہمارے سامنے سرنگ نما دروازے تھے، یہ محراب نما تھے۔ سرنگ کے سامنے بھی گیٹ تھا اور آخر میں بھی۔ ہم جب سرنگ سے باہر نکلے تو سامنے بڑا سا سین تھا۔ اس کے چاروں سائڈز پر 40 فٹ بلند دیواریں تھیں۔ سین میں بیک وقت 1000 کے قریب لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ گیٹ کے بالکل سامنے چھت پر چینی سٹائل کی 5 منزلہ عمارت تھی۔ اس کی ساری کھڑکیاں سین کی طرف کھلتی تھیں۔ پرانے زمانے میں اس عمارت میں تیر انداز بیٹھتے تھے۔ عمارت کی مخالف سائڈ پر بھی اس نوعیت کے عمارت تھی، وہاں بھی یقیناً تیر انداز بیٹھتے ہوں گے۔ یہ بندوبست دشمن سے نپٹنے کے لیے تھا۔ دشمن اگر گیٹ توڑ کر اندر آ جاتا تو وہ سین میں محصور ہو کر رہ جاتا تھا اور اسے اوپر سے تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سین کے دونوں سائڈز پر سیدھی سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا پڑتا تھا۔ میں نے اوپر جاتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے جوانی میں اپنی دنیا دیکھنے کی توفیق عطا کی۔ اگر میں دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی طرح ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتا رہتا تو آج شاید میں اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکتا۔ ہم اوپر دیوار پر پہنچے تو وہاں نظارہ ہی مختلف تھا۔ شہر کی بلند عمارتوں کے درمیان 39 سے 46 فٹ چوڑا واک وے تھا۔ یہ دیوار تھی، اس پر باقاعدہ ٹرک چلائے اور گھوڑے دوڑائے جا سکتے تھے۔ اس کی کل لمبائی 14 کلومیٹر ہے۔ اسے پیدل عبور کرنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے درکار ہیں۔ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر فوجیوں کی چوکیاں تھیں۔ ہر چوکی کے قریب ریمپ تھا۔ اس کا مقصد گھوڑوں اور پرانے زمانے کی منجنیقوں کے ساتھ اوپر نیچے آنا تھا۔ ہر چوکی سے دوسری چوکی نظر آتی تھی تاکہ سپاہی ایک دوسرے کو پیغام بھی دے سکیں اور شہر کی حفاظت بھی کر سکیں۔ شہر کے بعض حصے دیوار سے نیچے تھے، انہیں اوپر سے دیکھنا دلچسپ سرگرمی تھی۔ سائڈ کی عمارتوں میں ہوٹل اور ریستوران تھے۔ بالکونیوں سے دیوار نظر آتی تھی۔ شیعان کی سٹی وال چین کی گریٹ وال کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس کی تعمیر میں دیوار چین جیسا مٹیریل استعمال ہوا تھا اور اس کا طرز تعمیر بھی دیوار چین جیسا تھا۔ شیعان کی فضا میں ایک کھلا پن ہے، آپ کو کسی جگہ گھٹن کا احساس نہیں ہوتا۔ چین کے مختلف شہروں سے عجیب سی بدبو آتی ہے، لیکن یہ بو آپ کو شیعان میں محسوس نہیں ہوتی۔ موسم خوشگوار ہے، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، ٹریفک میں نظم و ضبط اور سلیقہ ہے۔ آپ کو کسی جگہ ہڑبڑ اور افراتفری نظر نہیں آتی۔ حلال کھانا بھی مل جاتا ہے۔ ہم نے حلال چینی کھانا کھایا اور اسے خوب انجوائے کیا۔ یہ 12 میل کورس تھا جس میں مختلف قسم کے درجن بھر کھانے تھے۔ پورے چین میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس 3 مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں۔ گرین نمبر پلیٹ الیکٹرک گاڑیوں کو الاٹ ہوتی ہے۔ آپ کو شہر میں گرین نمبر پلیٹ نظر آئے تو اس کا مطلب ہوگا یہ گاڑی الیکٹرک ہے۔ نیلی نمبر پلیٹ نارمل گاڑیوں کو الاٹ ہوتی ہے، جبکہ 7 نشستوں سے زیادہ والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پیلی ہوتی ہے اور یہ عموماً پبلک ٹرانسپورٹ یا سیاحوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سڑک پر کسی جگہ پولیس، فوج یا ہتھیار نظر نہیں آتے۔ میں نے گائیڈ سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا پورا ملک سمارٹ کیمروں سے منسلک ہے۔ پولیس فورس سارا دن کیمروں سے شہریوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ حکومت نے ظاہری کیمروں کے ساتھ ساتھ خفیہ کیمرے بھی لگا رکھے ہیں۔ چین میں کوئی شخص ان کیمروں سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرا، تمام شہریوں کا ڈیٹا حکومت کے پاس ہے۔ چین کا کوئی شہری اگر کسی کیمرے میں آ گیا تو پھر اسے تلاش کرنے میں چند سیکنڈز لگتے ہیں۔ سیاحوں کو بھی بار بار کیمروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کے پاسپورٹ بھی ہر پبلک مقام پر سکین ہوتے ہیں۔ یہ حکومت کی نظروں سے نہیں بچ سکتے، لہذا پھر پولیس کو سڑکوں پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گائیڈ کا کہنا تھا ہاں، البتہ پولیس نے مارکیٹوں میں سفید کپڑوں میں اپنے اہلکار چھوڑ رکھے ہیں۔
یہ عوام کو چھوٹے بڑے فراڈ یا چوری چکاری سے بچاتے ہیں۔ حکومت نے سیاحوں کی پاسپورٹ کو ٹکٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کسی بھی سیاحتی مقام کا آن لائن ٹکٹ خریدیں، آپ کا پاسپورٹ آپ کا ٹکٹ بن جائے گا۔ آپ پاسپورٹ سکین کریں گے اور گیٹ کھلتے چلے جائیں گے۔ ہمیں ایئرپورٹ پر ایک نیا تجربہ بھی ہوا۔ تمام بڑے ایئرپورٹس پر اسکریننگ لگی ہے۔ آپ کسی بھی اسکرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیمرہ آپ کی تصویر لے گا اور اسکرین پر آپ کی اگلی فلائٹ کا نمبر، ٹرمینل اور وہاں سے اس کا فاصلہ آ جائے گا۔ چین کی آبادی 1.5 ارب ہے، لیکن چوری چکاری کا کوئی تصور نہیں۔ اس کی وجہ ایمانداری نہیں بلکہ سسٹم ہے۔ شہریوں کو معلوم ہے ہم نے اگر چوری کی تو حکومت سے بچ نہیں سکیں گے، پولیس ہمیں پاتال سے بھی نکال لے گی۔ شیان میں حلال کھانوں کی دکان پر چینی زبان میں سبز رنگ میں حلال لکھا ہوتا ہے۔ ہم چینی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن ہم سبز رنگ سے اندازہ کر لیتے تھے، ہم تصدیق کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور دکاندار جواب میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر کھانے کے حلال ہونے کی تصدیق کر دیتا تھا۔ ہمیں مرکزی مسجد میں 4 پاکستانی طالب علم ملے۔ یہ محکمہ زراعت کے ملازمین تھے اور حکومت کے وظیفے پر ٹریننگ کے لیے شیان آئے تھے۔ ان میں لسبیلیا کا نوجوان یوسف بھی تھا۔ ہمیں ان طالب علموں نے بتایا میاں شہباز شریف نے 4 صوبوں کے 300 زرعی ماہرین کو ٹریننگ کے لیے شیان بھجوایا۔ ان میں سے کچھ زراعت میں ٹریننگ لے رہے ہیں اور کچھ لائف سٹاک میں۔ یہ پہلا بیچ ہے، دوسرا بیچ جولائی میں شیان آئے گا۔ کل 1000 پروفیشنل ٹریننگ لیں گے۔ یہ لوگ حکومت کے اس اقدام پر بہت خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا ہماری ٹریننگ سے پاکستان میں زراعت اور لائف سٹاک میں بہت فرق پڑے گا۔ شیان میں 75 یونیورسٹیاں ہیں، جن میں جیاؤ ٹنگ یونیورسٹی 1896 میں بنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو یہ غلط نہیں تھا۔ آپ جانتے تھے شیان ماضی میں بھی علم کا گاڑ تھا اور یہ مستقبل میں بھی علمی مرکز ہوگا۔ ہم چین کو بدقسمتی سے 1949 سے دیکھتے ہیں اور افسوس سے کہتے ہیں کہ چین ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا، لیکن یہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں پھنس کر رہ گئے۔ یہ موازنہ غلط ہے۔ آپ نے اگر چین کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اسے دیوار چین، ٹیراکوٹا، وائرز، شرح ریشم، بارود کی قدیم انڈسٹری، کاغذ، کرنسی نوٹ، ہاٹ ایئر بلونز اور ریشم کے کیڑوں سے دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ چین قدیم زمانے سے سرمایہ کار اور بزنس فرینڈلی ملک ہے۔ یہ لوگ قبل مسیح سے سرمایہ بنانا جانتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اور علم میں بھی باقی دنیا سے بہت آگے تھے، لہذا کام سرمایہ اکٹھا کرنا اور مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ مستقل مزاجی اور انتھک کام بھی ان کے اعصاب کا حصہ ہے۔ آپ چینیوں کو کسی کام پر لگا دیں، یہ صدیوں تک وہ کام کرتے رہیں گے۔ شاید اس کی وجہ ان کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 5 رنگ کے انسان پیدا کیے ہیں۔ یہ رنگ ان انسانوں کے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ سیاہ فام لوگ جسمانی طور پر تکڑے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے ملازم اور غلام ثابت ہوتے ہیں۔ سفید فام ذہنی طور پر چست اور چلاک ہوتے ہیں، یہ سسٹم بنانے اور چلانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر ایجادات بھی سفید فام لوگوں نے کی اور تحقیق بھی۔ سرخ فام بدمعاش ہوتے ہیں، دوسروں پر یلغار کرتے ہیں، انہیں اپنے گھٹنے کے نیچے رکھنا، لمبی جنگیں اور وسائل پر قبضہ ان کی فطرت ہوتی ہے۔ آپ امریکیوں کو دیکھ لیں، یہ سرخ فام ہے۔ پیلی رنگت کے لوگ انتھک ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی کام پوری زندگی کی دائیں بائیں دیکھے بغیر کر سکتے ہیں۔ اور 5 ہم جیسے براؤن لوگ، ہم لوگ ٹیک کر جم کر نہیں بیٹھ سکتے، ہم میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ ہم ایک کام شروع کریں گے اور اسے ادھورا چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جائیں گے۔ ہم سیدھے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم چند منٹ کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، یا مزید ساتھ ٹکا کر بیٹھ جائیں گے، یا پھر ہمیں کام کے دوران پیشاب آ جائے گا اور ہم کام چھوڑ کر واش روم تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ شاید اس لیے ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔